اور پوری حدیث پہلے سن لیتے ہیں، پھر ترجمہ انشاءاللہ تھوڑی سی بات ہم نے اس حدیث پاک کی چھوڑ دی تھی، اس کو آج انشاءاللہ پورا کریں گے۔ وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی ہونے کا حق کیا ہے؟ اس پر نہ تو ظلم کرتا، نہ کوئی اس کی عزت اچھالتا، یعنی اس کی کوئی عیب بیان نہیں کرتا، نہ اس کی عزت کو کھولتا ہے کہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں کام آیا، یعنی اس کی ضرورت پوری کر دیا، ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی ضرورت کو پوری فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو کسی مشکل گھڑی میں، پریشانی کے عالم میں کسی مسلمان بھائی کے لیے، کل فرج کے مطلب بتایا تھا کشادہ کرنا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی مشکل گھڑی میں اس بندے کی مدد کر کے اسے مشکل سے نکال لیا اللہ کے توفیق سے، اللہ ہی مشکل سے بچانے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق سے بندے نے مدد کی اور وہ مشکل سے نکل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جتنے بھی مشکلات ہوں گے ان میں سے ایک مشکل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آسان فرما دے اور اس مشکل سے اللہ نکال دے، اور اللہ ہی مشکل سے نکالے تو سبحان اللہ۔ یہاں تک تو ہم نے کل بات سن لی تھی، اس کی پوری تشریح ہم نے سنی، توضیح سنی۔ اب سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور کوئی شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور جو مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی پردہ پوشی فرمائے۔ اب اس کو تھوڑے تفصیل میں ہم سمجھیں، پردہ پوشی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم کسی میں عیب دیکھتے ہیں، اور ہم لوگ ایک چیز، میں ایک بات اس کے بارے میں غیبت کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو غیبت لوگ کہتے ہیں کہ غیبت کرتے کہتے اس میں تو ہے، تو اس لیے تو میں بیان کی غیبت تھوڑی ہے۔ اب میں بتاؤں غیبت کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جو بندہ میں عیب ہے اس کو ظاہر کرنا، یہ غیبت ہے۔ مثال کے طور پر فلاں بھائی میں یہ عیب ہے، یہ دنیا بھر کو گالی دیتے ہیں، میں جا کر کے ان کے کہوں گا یار وہ بھائی ہے نا وہ بہت گالیاں بکتے ہیں، یہ غیبت ہے، یاد رکھیں۔ اور فلاں بھائی گالی نہیں بکتے اور پھر جا کر کے میں کہوں کہ وہ گالی بکتے تھے، یہ غیبت نہیں، ہرگز نہیں، اس کو تہمت کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں غیبت اور تہمت میں فرق ہے۔ اگر عیب ہے تب ظاہر کیا جائے تو وہ غیبت ہے، اور اگر عیب نہیں ہے پھر کہا جائے اور پھر کہے کہ وہ فلاں شخص میں یہ عیب ہے، یہ تہمت ہے اس پر۔ غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں ہے نہیں ہے تو ہم جا کر کے کہیں کہ تب یہ غیبت نہیں، وہ تہمت ہو جائے گا۔ وہ جب بندہ میں کوئی ایسا عیب تھا ہی نہیں، ہم نے بنا کر کے گڑھ کر کے ہم نے بیان کر دیا اور ہم نے کہا کہ یہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں ابھی یہ حالت ہماری ہے کہ ہم کسی کی برائی بیان کر لیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے غلط کہاں کہا، صحیح تو ہے، یہ غیبت تھوڑی ہے، اس بندے میں تو یہ عیب ہے اس لیے میں نے کہا، یہ تو حق بات ہے۔ اللہ کے بندے اس میں عیب تھا، اس میں کمیاں تھی، اس میں نقصان تھا، اس کمی کو اس عیب کو جاننے کے بعد اگر ہم چپ رہ جائے اور اگر اصلاح کرنا مقصود ہے تو میں فلاں بھائی کو کہہ دوں بھائی آپ میں یہ عیب ہے، کیونکہ اصلاح کرنا ان کو ہے، میں دوسرے کو جا کر کے بتاؤں کہ آپ اس میں یہ عیب ہے تو وہ اصلاح تھوڑی ہو جائے گا اس کا۔ اصلاح اگر کرنی، اصلاح مطلب اس کو صحیح کرنا، کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں تو اس کو سمجھانا ہے، تو دوسرے کے پاس بیان کرنے سے تو وہ سمجھے گا نہیں۔ اب ہمیں اصلاح کرنی ہے تو فلاں بھائی کو جا کر کے بھائی آپ گالیاں بکتے ہو، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، آپ گالی نہ بکو۔ اصلاح کرنا ہے تو اس کو جا کر کے کہو، دوسرے کے پاس بیان کر کے اپنا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندے اگر عیب جانتے ہیں، عیب پتہ چلا تو اس عیب پر پردہ پوشی کریں۔ اگر اصلاح کرنے کی نیت ہو اس بندے سے جا کے بتائیں کہ آپ میں یہ کمی ہے، اس کو دور کر لیں، وہ بندہ کر بھی لے گا
اور وہاں کہنے پر ثواب بھی ملے گا، اور اگر اسی عیب کو ہم دوسرے کے پاس بیان کرتے تو ہمیں گناہ مل رہا ہے۔ تو کیا کرنا ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو بتائیں بھائی آپ میں یہ کمی ہے، آپ اس کو دور کر لیں، دوسرے کے پاس بیان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب رہی عیب پتہ چلنے کے بعد اصلاح ہم نے کی، اور اصلاح کیا، وہ چاہے قبول کرے نہ کرے ہمیں ثواب تو مل گیا، وہ اپنے آپ کو سدھارے یا نہ سدھارے ہمیں تو ثواب ملا، اور سدھر جائے تو سبحان اللہ، ثواب پر ثواب ہے۔ مگر ایک بات، عیب پتہ چلنے کے بعد ہم چپ رہے، خاموش رہے، تو ہم نے اس بات پر مٹی ڈال دی، پردہ پوشی کر دی، یعنی اس بات کو چھپا دیا۔ اب کیا ملے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم نے کسی مسلمان کے عیب چھپائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جہاں نوع انسانیت ہوگی، حضرت آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک ہوں گے، اس وقت ذلت و خواری اور بے عزتی سے بچنا ہے تو تم دنیا میں یہ تم نے کیا کہ کسی کے پردہ پوشی کر دی، کسی کا عیب چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ نوع انسانیت جہاں سب موجود ہوں گے، تمہارے باپ بیٹے بچیاں سب موجود ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال کر اور تمہارے گناہ کو پردہ پوش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں سے تو ہمارے سچا ایک بات پتہ ہے، اگر ہم کسی کے عیب کھول رہے، ایک بہت اچھی بات میرے نظر سے آج ایک دو دن پہلے گزری ہے کہ کسی نے لکھا تھا، بہت بہترین بات لکھی تھی، اگر کسی میں کوئی عیب دیکھے، اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ اگر بندہ کسی میں عیب دیکھے تو اس بندے کو دوسرے کے ایک عیب دکھنے پر اپنے آپ کے جو 10 عیب ہے وہ معلوم ہو جانا چاہیے، اپنے ذہن میں آنا چاہیے میں ایک فلاں شخص کو دیکھوں کہ وہ بندہ یہ گناہ کر رہا ہے، اور ہم نے اس کو دیکھا اور اس بات پر وہ زور نہیں دی، بلکہ ہم اپنے گناہوں پر نظر ڈالنے لگے، یار یہ تو ایک گناہ کر رہا، ہم تو 200 گناہ کر رہے ہیں اسے۔ اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ بندہ اب کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے، کسی میں عیب دیکھے تو اپنا 10 عیب معلوم ہو جانا چاہیے۔ اور اللہ کے بندے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم دوسرے کے یہ کمی ہے وہ کمی ہے سب بتا دیں، کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم اگر ہمارے عیب جو پوشیدہ چھپا ہوا ہے اللہ کھول دے تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہوں گے؟ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہوں گے؟ جب ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون کتنا گناہ کیا، اور ہم نے جو گناہ کیا ہمارے اللہ نے پردہ پوش کر دیا ہے اور چھپا دیا، وہ گناہ کو صرف اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کے عطا سے جانتے ہیں، اور ہم نے جو گناہ کی ہم جانتے ہیں۔ اب اللہ کے بندے دوسرے میں ایک گناہ دیکھیں تو اپنے آپ کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے تو ایسے کئی گناہ کر بیٹھے ہیں، اور یہ سوچیں کہ اس کے ایک عیب ہم اگر کھول دیتے ہیں، گناہ کے بارے میں بتا دیتے ہیں لوگوں کو، اللہ نہ کرے کہ اللہ کے پناہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کے جس طرح دنیا میں رکھا حشر میں بھی رکھے اللہ تعالیٰ، مگر کسی کی ایک عیب کھولتے ہیں، ذہن میں یہ لائیں کہ یار میں ایک کسی برائی بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام برائی کھول دیا تو۔ اور یہ اصول ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کریں گے ہم ویسا ہمارے ساتھ ہوگا ہی۔ اگر ہم کسی کے عیب کھول رہے ہیں، کسی کی برائی بیان ہم کر رہے ہیں، اللہ کے بندے ابھی چاہے ابھی ملے چاہے مرنے سے پہلے ملے۔ اور ایک حدیث پاک میرے ذہن سے میں آ رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے عیب بیان کرتا ہے، عیب بیان کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے وہ اس سے معافی مانگ لے، اگر معافی مانگ لیا کہ میں آپ کا یہ عیب بیان کیا، ہم کہاں مانگنے والے ہیں، ہم تو چڑھ کے بولنے والے لوگ ہیں کہ ہم نے تمہارے یہ عیب نہیں بیان کیا ہے، حالانکہ ہم نے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تک وہ بندہ ذلیل و خوار نہیں ہوا تب تک اس کو موت نہیں آئی۔ اللہ کے بندے سوچیں کسی کے عیب چھپانے میں اتنا فائدہ ہے کہ ہم تمام انسان جہاں موجود ہوں گے وہاں ہماری عیب چھپ جائے گی، اور اگر ہم کھول دے رہے ہیں تو اللہ کی پناہ پھر ہمارے عیب کھولے جائیں گے۔ وہ من صاحب ذویق والی ایک بات ہے، جو ہنسا وہ ہنسا گیا۔ ہم کسی کا عیب بیان کر کے کیا کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مزے لیتے ہیں کہ وہ اس میں تو یہ عیب تھا۔ یہ اصول ہے من صاحب ذویق، جو ہنسا وہ ہنسا گیا، اس پر بھی ہنسیں گے لوگ۔ اب تو یہ فائدہ ہمیں اس میں یہ ہے کہ ہم کسی کی عیب دیکھیں اس کو چھپا لیں، اور نیت اگر اچھی ہونا تو اس بندے کو جا کے بتائے بھائی آپ نے یہ عیب میں نے دیکھی ہے، پہلے بھائی میں نے آپ نے یہ عیب دیکھی ہے، اس کو دور کر لینا۔ سچ یہ ہے کہ اگر محبت سے بولے
جائے نا بندہ مان جاتا ہے. اور اس وقت ہم جب کہنے جائیں گے بھائی آپ میں ایک عیب ہے تو یہ کیا ہے؟ ایمان کے مضبوط ایمان کی پہچان ہے. دوسرے کے پاس بیان کریں گے تو یہ ناقص ایمان ہے, ایمان کمزور ہونے کی پہچان ہے. مگر جس میں ہم نے عیب دیکھی ہے اور اس کو جا کر کے ہم بتائیں تو یہ کامل ایمان, مضبوط ایمان کی پہچان یہ کہ بندہ اصلاح اپنی زبان سے کر رہا ہے. اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ہمارا مسئلہ یہ الگ ہے, ہم کسی بھی ایک عیب دیکھیں تو 5 اور 7 اور مکس کر کے اس کو 10 پورا کرتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں, اور یہ امید رکھتے ہیں بھائی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہے, ہم حج کرتے ہیں, زکوٰۃ. اللہ کے بندے پہلے تو اپنی زبان خراب کر چکے ہم, اور پھر امید رکھیں ہماری دعائیں قبول ہو. نہیں تو مسلمان تو وہ تھے کہ دعا کر لے تو فوراً وہ عطا کی جاتی تھی, اور ہم دن بھر دعا مانگتے ہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی. دعا کریں گے, ہر عبادت قبول اس وقت ہوگا جب کہ زبان درست ہو, ہماری زبان سب کو کنٹرول میں رکھے سو. اور یہ زبان کنٹرول میں انشاءاللہ رہی نا تو پھر ہمارا دنیا قبر حشر, اور انشاءاللہ رسول اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں قبول فرمائیں گے. اور پھر اللہ کے رسول نے ہمیں اگر قبول کر لیا تو سبحان اللہ وارے نہیں آتے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں قبول فرمائے گا. بے شک ایک ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نا دل خوش ہو جائے. شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ کچھ بندے آئیں گے اللہ کے حضور, اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق جو اللہ کے شان ہے اللہ اپنے چادر رحمت کو اس بندے پر ڈال دے گا. ابن ماجہ میں یہ حدیث سے پاک ہے, اپنے چادر رحمت کو اس پر ڈال دے گا, اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندہ تو نے گناہ کیا تھا. سب بندے نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا, کہاں مولا میں نے یہ کی تھی. پھر اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیا تھا, ہر گناہ اللہ بتائے گا اور چادر رحمت میں ڈال کر کے. سوچئے اس گناہ کرنے والے کے بارے میں اس کا ایک عمل ہوگا نا, اس لیے اللہ فرمائے گا بندہ تم نے یہ گناہ کیا تھا, تو مولا میں نے کی تھی. سب گناہ کے بارے میں خدا نے بولا یہ سب گناہ میں کیا ہوں, چادر رحمت میں ہوں گے نا. پھر اللہ فرمائے گا کہ جا میں نے تیرے گناہ دنیا میں جب چھپا کر کے رکھا, پردہ پوش کر دیا, چھپا دی, اس کو مخفی کر دیا, تو اب جا حشر میں بھی تیرے گناہ کو میں نے پردہ پوش کر کے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے, جا تو جنت میں چلا گیا. ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے, سیاہ ستہ میں سے کتاب ابن ماجہ, اس میں حدیث پاک اللہ چادر رحمت سے ڈھک کر کے فرمائے گا بندہ تو نہیں کیا. اوہ کیا پیار ہے رب کا ہم سے. ماں باپ بھی اتنے ہم سے پیار نہ کرے, ماں باپ کے سامنے بھی ہم 2-4 غلطی کر دے گھر سے نکال دیتے ہیں ہمارے باپ, چاہے محبت بہت کرتے ہیں ہم سے, ان کی محبت بے شک بہت محبت ہے, مگر وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا. ایک ماں سوچے کہ اگر ایک ٹائم ہم بھوکے رہے تو دوسرے ٹائم میں پکڑ کے لاتی ہے کھلانے کے لیے, کھا تو کھا, ایک ٹائم میں نہیں کھایا تھا, دوپہر میں کھانا تو نے نہیں کھایا, رات میں کھانا کھا تو بھی. سوچیں وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب جب کسی کی گناہ کو چھپا دیا تو ہم کون ہوتے کسی کی گناہ کھولنے والے. اور ہم اگر کسی کے گناہ بھی چھپا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پردہ پوش ہمارے گناہ کو رکھا ہے. حشر میں انشاءاللہ ہم بھی اس چادر رحمت کے نیچے آئیں گے. اللہ فرمائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا, ہم کہیں گے مولا ہم یہ سب گناہ جتنے تو نے کہا میں نے سب کیا ہے, مولا تو نے دنیا میں ہمارے پردہ پوشی کی تھی, ہے اللہ آج بھی پردہ پوشی کر دے. اور اللہ کے رحمت سے امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تیرے گناہ کو میں نے دنیا میں پردہ پوش کر کے رکھا, تمہارے گناہ کو مخفی رکھا تھا, آج تیرے گناہ یہاں بھی مخفی ہے, پردہ پوش ہے, جا تو جنت میں داخل ہو. ہاں شرط یہ ہے کہ ہم کسی کے عیب چھپائیں. ہم لوگ بڑھانے والے چڑھانے والے لوگ ہیں, ہم لوگ ایک عیب جاننے کے بعد 10 عیب بنا کر کے بولنے والے لوگ. اب یہ بات آ گئی انشاءاللہ آج سے ہم نیت کرتے ہیں کسی کے ایک عیب پتہ چلے تو ہم ایک عیب کو چھپا دیں گے, اور اس کے عیب دیکھنے کے بعد ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ ہمارے عیب چھپا کے رکھا, تو ہم کیوں نہ کسی کو چھپائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.